اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم آپ کے سامنے مجروحون راویوں کے نقشے پیش کر رہا تھا۔ کہتے ہیں میں آخر میں بھی کہے گا میں نے صرف تمثیل کے لیے چند مثالیں دی، میں سارے مجروحین کو جرح کر دوں تو پھر زندگی یہیں پر اسماعیل کی ختم ہو جائے گی اور کام حدیث تک کا نہیں پہنچ سکے گا۔ تو دعا دو محدثین پر جنہوں نے اس کام سے تمہیں چھٹکارا دیا، خود جرح کر کے پوری زندگیاں محدثین کی محفوظ کر کے تمہیں صاف صاف حدیثیں دے رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی باتوں؟ تو آج ان مجروحین میں سے ایک مجروح کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ معاذ عنبری کہتے ہیں کتبت الی شعبہ، امام شعبہ رحمہ اللہ کی طرف میں نے خط لکھا۔ امام شعبہ حدیث کا بہت بڑا امام ہے اور جارح بھی زبردست تھا۔ تو میں نے شعبہ کو لکھا اسألہ عن ابی شیبہ، میں نے ابو شیبہ کے بارے میں پوچھا ہے جو قاضی واسط علاقے کا قاضی جسٹس صاحب بھی تھا، تو حکومتی آدمی بھی تھا، جسٹس بھی تھا، تو یہ کیسا آدمی ہے؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ، امام شعبہ نے مجھے خط لکھا اور ساتھ ساتھ یہ لکھ دیا کہ بھائی بات سیدھی ہے، قاضی واسط ابو شیبہ کا اعتبار محدثین نہیں کرتے ہیں، لا تکتب عنہ شیئا، آپ اس کی ایک حدیث بھی نہ لکھنا نہ پڑھنا۔ سمجھ آ گئی بات؟ گویا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ وَمَزِّقْ کتابی، لیکن خط لکھ کر آخر میں کہہ دیا میرے خط کو پھاڑ دینا۔ کیا کر دینا؟ بھائی یہ معاذ عنبری لکھتا ہے شعبہ کو خط کہ بندہ کیسا ہے قاضی واسط، یہ قاضی صاحب بھی ہے، جسٹس صاحب بھی ہے، محدث بن کر بیٹھا ہوا حدیثیں پڑھاتا ہے اور طلباء سے حدیثیں لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اس نے واپس لکھا ہے کمزور راوی ہے کہ اس کا اعتبار نہیں ہے محدثین کے نزدیک، اور اس سے ایک حدیث بھی نہیں لکھنا، ایک حدیث بھی نقل نہ کرنا، اس کی حدیث کاپی پہ لکھنا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جھوٹ سے خالی، ضعف سے خالی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ کہہ دیا میرا خط فوراً پھاڑ دینا۔ کہتے کیوں؟ خطرہ ہے بابا، خط بچ گیا نا دائیں بائیں سے نکل کر آؤٹ ہو جائے گا، آؤٹ ہو جائے گا، جسٹس صاحب پھر از خود نوٹس لے کر امام شعبہ کو بلا لے گا کہ شعبہ صاحب تو جو امام کہاں کا لگا، جسٹس میں ہوں، تو وہ لگا دے گا مجھے رگڑا، تکلیفیں دے دے گا، تو مجھے مشکلات سے گزرنا پڑ جائے گا۔ فلہذا حق میں نے بتا دیا، باقی کا حکومتی بندہ ہے یار، مجھے بچانا، ہاتھ پھاڑو تاکہ حکومتی بندے کو میرا خط نہ ملے۔ اللہ، یہ بھی اللہ کے ایک نظام ہے۔ قاضی واسط ابو شیبہ ہے، یہ ابراہیم ہے، اس کا بیٹا محمد ہے۔ محمد کے دو بچے عثمان بن ابی شیبہ جو اپنے دادی کی طرف منسوب تھے، چونکہ دادا بڑا مشہور قاضی گزرا تھا، جسٹس صاحب، تو عثمان بن ابی شیبہ اور ابو بکر بن شیبہ دو بڑے محدث چوٹی کے گزرے ہیں، دونوں امام مسلم اور امام بخاری کے استاد ہیں، ابو بکر بن شیبہ بھی اور عثمان بن ابی شیبہ بھی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور تیسرا قاسم بھی ان کا بھائی تھا، لیکن وہ اتنی چوٹی کا بڑا محدث نہیں تھا۔ تو اسی نے عثمان بن ابی شیبہ اور ابو بکر بن شیبہ کی کتاب ہے آج ہمارے پاس مائناز مصنف ابن شیبہ، یہ اسی ابو بکر بن شیبہ کی ہے۔ تو پوتے چوٹی کے امام جن کو امام مسلم اپنی آگے کتاب میں جگہ جگہ پیش کرے گا، امام بخاری پیش کرے گا فخر کے طور پر، اور دادا صاحب اتنا کمزور۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو عدالتی بندہ جب ہو جائے حکومتی بندہ تو اس سے کمزوریاں، لچک، دائیں بائیں کے چکر ہو جاتے ہیں۔ وہ خراب ہو گیا قاضی واسط صاحب، اس کا نام تھا ابراہیم۔ تو یہ اپنے دادی کی طرف ابو بکر بن شیبہ تھے، ابو بکر بن محمد بن ابراہیم ابی شیبہ تھا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے دوسری روایت لائیے اسی کے اوپر۔ کہتا ہے حماد بن سلمہ صالح مری سے ذکر کرتے بے حدیث، ایک حدیث ذکر کرتے تھے عن ثابت، کہ صالح مری کس سے نقل کر رہا ہے؟ حضرت ثابت سے۔ فقال، حماد بن سلمہ کہتے ہیں جب اس نے صالح مری نے ایک ثابت سے حدیث نقل کی، فقال، حماد نے کہا کذبا، یہ صالح مری جھوٹ بولتا ہے۔ وحدثت حماما عن صالح مری بحدیث،
کہتا ہے میں نے جا کر امام حمام کو بھی ایک حدیث صالح موری کی سنائی، فقالا، اس نے کہا کذبا، صالح موری بھی کمزور جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ ایک اور راوی پر جرح کر دی، گویا کہ صالح موری، یہ صالح موری نیک صوفی تھا، عبادت گزار تھا، واعظ بھی تھا، لیکن واعظ میں ضعیف روایتیں نقل کرتا رہتا تھا، اور صالح موری کی روایتیں ابن ماجہ میں بھی موجود ہیں، ترمذی میں موجود ہیں، لیکن امام مسلم ان پہ جرح کر کے چلا گیا اور اپنی کتاب میں کہتا ہے میری کتاب میں جگہ نہیں ہے، کمزور راوی ہے، واعظ ہے، اور واعظ کمزور روایتوں کا سہارا لیتا ہے۔ جی معنی آ گیا ہے۔ یہ ایک اور راوی پر جرح ہوئی صالح موری پر۔ آگے ایک اور راوی کے اوپر بات آ رہی ہے، حسن بن عمارہ، نظر آ گیا؟ جی کہتے ہیں امام شعبہ کہتے ہیں حسن بن عمارہ کے بارے میں سن، کہتے ہیں امام شعبہ کہتے ہیں مجھے کہا ہے، امام ابو داؤد کہتے ہیں مجھے میرے استاد امام شعبہ نے کہا جریر بن حازم کے پاس جاؤ۔ جریر بن حازم محدث تھا اور حدیثیں پڑھنے کا ذوق شوق رکھتا تھا، اور وہ حسن بن عمارہ کی شاگردگی میں چلا گیا تھا۔ کس کے؟ امام شعبہ نے اپنے شاگرد ابو داؤد کو بھیجا کہ جاؤ جریر بن حازم کو کہو آپ کے لیے حسن بن عمارہ کی روایت کرنی بالکل حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کہ حسن بن عمارہ ضعیف راوی ہے، ضعیف راوی کا اعتبار نہیں ہے، فلہذا حسن بن عمارہ سے روایتیں نہ نقل کرنا۔ کہ وہ کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَكْذِبُ، وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ امام داؤد نے کہا قال علی شعبہ نے مجھے کہا ایت جریر ابن حازم کے پاس جاؤ فقل لہو، اس کو کہو لا یحل لک، آپ کے لیے حلال نہیں، ان تروی عن الحسن بن عمارہ، کہ حسن بن عمارہ سے روایت نقل نہ کرنا، فإنه يكذب، کیونکہ یہ حدیثوں میں۔ قال ابو داؤد کہتا ہے قلت لشعبہ کو، میں نے کہا وہ کیف ذاک، آپ کیسے اتنے بڑے واعظ صاحب کے اوپر، اتنے بڑے عالم کے اوپر آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، کیف ذاک؟ آگے امام شعبہ نے مثال دی ہے، توجہ، اب جھوٹ پکڑا جا رہا ہے۔ کہتا ہے امام شعبہ نے فقال، کہا حدثنا عن الحکم باشیاء، کہ مجھے اسی حسن بن عمارہ نے امام حکم سے کچھ حدیثیں سنائیں، لم اجد لہا اصلا، ایسی حدیثیں سنائی حکم سے جو ان کا وجود بھی نہیں تھا دنیا میں، اور کہتا ہے یہ حکم نے یہ روایتیں مجھے استاد حکم سے سنی، یہ سنی۔ کالا راوی کہتا ہے قلت لہو بأی شیء، آپ نے کس وجہ سے ان حدیثوں کو بالکل بے اصل کر دیا؟ کالا کہتے اس وجہ سے قلت للحکم، میں بعد میں امام حکم کو خود ملا ہوں۔ دو باتیں ہوں گی اب۔ کہتا ہے میں نے اس کی حدیث سنی حسن بن عمارہ کی، تو وہ کہتا تھا کہ میں نے پوچھا ہے کہ احد کے شہداء پر جنازہ پڑھا گیا؟ مجھے حکم نے کہا نہیں پڑھا گیا، اور حسن بن عمارہ جو روایت نقل کرتا اس میں کہتا ہے جنازہ پڑھا گیا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تو حسن بن عمارہ اسی حکم سے نقل کرتا ہے، وہ روایت نقل کرتا ہے عدم صلاۃ جنازہ کی، میں نے پوچھا تو، بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور وہ کرتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ پڑھا ہے۔ جھوٹ ہوا حکم کے اوپر یا نہیں ہوا؟ کہتا ہے حکم سے میں نے خود سنا، وہ روایت وہ سناتا جس میں جنازے کا ذکر نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے جنازہ پڑھا گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ قلت للحکم کو میں نے کہا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد فقال لم یصلی علیہم، اور فقال الحسن بن عمارہ کہتا عن الحکم عن المقسم عن ابن عباس، زبردست سند سناتا حسن بن عمارہ حکم سے، وہ مقسم سے، وہ عبداللہ بن عباس سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہم ودفنہم۔ معنی آ گیا؟ ہو گئی غلطی؟ متن میں کتنی لا کی وجہ سے کہاں عبارت کو لے گیا، ڈنڈی مار دی نا۔ اگلی بات دیکھ، کہتا ہے ایک اور بات ہے کہ پھر میں نے ایک اور دفعہ پوچھا ہے کہ میں نے حکم کو کہا جی ایک اور فتویٰ بھی آج دے دو نا، آپ کے حوالے سے فتوے چل رہے ہیں کہ اولاد زنا کا کیا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ زنا سے پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں، جیسے ایدی کے پاس بے شمار بچے ہیں اور پھر لوگ لے کر جاتے رہتے ہیں، یہ بچہ بعد میں بڑا ہو گیا، مسلمان ہوا تو جنازہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ تو آگے اس نے کہا بھائی جنازہ تو پڑھیں گے، کہ اور حدیث میں بھی آیا جنازہ پڑھیں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ زنا کرنے والی ماں اور باپ ہے نا، بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کا تو کوئی قصور نہیں، بچہ تو مسلمان ہے، بھلے لہذا جنازہ۔ اور میں نے حسن بن عمارہ سے پوچھا
کہ جی ولد زنا کا جنازہ ہوگا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا, میرے استاد امام حکم وہ مکسم سے نقل کرتے ہیں کہ جنازہ نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو روایتوں کو کیا کر دیتا ہے؟ پلٹا دیتا ہے. کہتا ہے میں نے حکم سے پوچھا ما تقول فی اولاد زنا قال یصلی علیہم. قلت میں نے حدیث من یروہ, کس حدیث سے من یروہ روایت کیا جا رہا ہے؟ قال یروہ عن الحسن بصری. کس سے؟ اور حسن بصری سے یہ روایت ہے, بس آگے بات نہیں ہے. لیکن حسن بن عمارہ سے پوچھا وہ کیا کرتا ہے؟ حدثنا الحکم عن الیحیی الجزار عن علی رضی اللہ عنہ. ڈائریکٹ علی کی طرف فتویٰ لگا دیا کہ یہ علی کا فتویٰ ہے. بات کس کی تھی؟ فتویٰ حسن بصری کا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو کتنی تبدیلیاں کر گیا؟ ایک مانوی تبدیلی کر گیا, اور نمبر 2 سند کی بھی تبدیلیاں کرتا ہے. 3 غلطیاں اس سے پکڑی گئیں. کہتا ہے اب اس کے بعد تم اس حسن بن عمارہ کی روایت کا کیا اعتبار کرو گے؟ خدا کا پتہ. جی قاری صاحب, مسلم ایک اور راوی 2 راویوں پر جرح کرتا ہے. یزید بن ہارون کہتا ہے. کون؟ یزید بن ہارون بہت بڑا محدث تھا. بات سمجھے؟ تابعی تھا. جی یہ محدثین کے نام یزید ہیں, صحابہ کے نام یزید ہیں, تبع تابعین کے نام یزید ہیں. یزید اتنا برا نہیں تھا. اگر اتنا برا ہوتا تو اس کے نام کو آگے لوگ نہ چلاتے الی آخری. تو یزید بن ہارون کہتا ہے وذاکر زیاد بن میمون کا ذکر کیا, اور ساتھ ساتھ زیاد بن میمون نے کہا فقالا, اور کہا یزید بن ہارون نے حلف تو میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ اروی عنہ شیعہ کہ زیاد بن میمون سے میں ایک حدیث بھی نقل نہیں کروں گا. سمجھ آئیے؟ گویا زیاد بن میمون یزید بن ہارون نے جرح کر دی اس کے اوپر. ولا عن خالد بن مہدوج, اور میں خالد بن مہدوج سے بھی کبھی روایت نہیں کروں گا. دونوں مجروح راوی ہیں. کہتا ہے پھر یہ تو یزید بن ہارون نے جرح کر دی نا. حسن حلوانی کہتا ہے میرے استاد نے جرح کر دی دونوں بندوں کے اوپر, خالد بن مہدوج پر بھی اور بعد میں نے زیاد بن مامون سے ملاقات کر دی ہے کہ پتہ کرتا ہوں. میرا استاد کہتا ہے اس سے روایت نہ کرنا, یہ فضول آدمی ہے, میں تو نہیں کروں گا. میں نے پوچھا اس سے لقیت زیاد بن مامون فسالت عن حدیث, میں نے اس سے ایک حدیث پوچھی ایک مجلس میں. فحدثنی به عن بکر المزنی, اس نے مجھے بکر مزنی سے وہ سند سنا دی. بعد میں تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ وہ حدیث پوچھی. فحدثنی به عن مورق, کہاں سے سنا دی؟ بعد میں ثم عدت الیہ فحدثنی به عن الحسن. کس سے؟ معلوم ہوتا ہے ایویں چھوڑو ہے, کبھی ایک استاد کی طرف کبھی تیسری کی طرف اپنی طرف سے حدیثیں گڑتا. کہتا فلاں استاد نے بتائی, حسن بصری کی یہ روایت ہے, مورق کی یہ روایت ہے, اور کبھی کہتا بکر مزنی کی ہے. بات سمجھ آئیے؟ تو کیا کرتا تھا؟ وَكَانَ يَنْسِبُهُمَا إِلَى الْكَذِبِ, یہ اپنے اساتذہ کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کر کے کہتا ہے میرے استاد نے بتائی ہوئی استادوں کی نہیں ہوتی تھیں, جھوٹ کو ان کی طرف منسوب کر دیتا تھا, اور کہتے ہیں استاد نے یہ حدیث سنائی ہے. فلہذا زیاد بن مامون اور خالد بن مہدوج دونوں مجروح ہیں. جرح کرنے والا یزید بن ہارون ہے. جی قال الحلوانی کہتا سمیعت عبد الصمد سے, پھر میں نے سنا وذکرت عنده زیاد بن مامون فنسبوا الی الکذب, تو اس نے بھی ان کی نسبت جھوٹ کی طرف کر دی گئی, جھوٹے راوی ہیں, چھوڑو. جی قاری صاحب آگے زیاد بن مامون ہی کی بات مزید آ رہی ہے. کہتا ہے حدثنا محمود بن غیلان قال قلت لابی داؤد طیالسی کو میں نے کہا محمود آئیے, میں نے کہا جی قد اکثر عن عباد بن منصور, آپ اکثر عباد بن منصور سے روایتیں نقل کرتے ہیں. فما لک, آپ کو کیا ہو گیا؟ لم تسمع منہ حدیث العطارہ, کہ آپ نے اس سے کبھی حدیث عطارہ نہیں سنی. الذی روا لنا نضر بن شمیل, جو ہمیں کون بیان کرتا ہے؟ فقال لی, اس نے مجھ کہا چپ یہ باتیں چھوڑ کہ میں عباد بن منصور سے روایتیں نقل کرتا ہوں اور حدیث عطارہ کیوں نہیں کرتا ہوں جو نضر بن شمیل کرتے ہیں. مجھے اس نے کہا چپ کرو خدا کا بندہ, میں لقیت بن زیاد کو ملا تھا, عبد الرحمن بن مہدی کو ملا تھا, میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا تھا لہو ان کو حاضل حدیث التی ترویہ عن انس, کہ یہ روایتیں آپ انس سے نقل کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ سوال ہے.
کہ آپ یہ حدیثیں انس سے نقل کرتے ہو؟ یہ سوال کیا، بڑے محدث نے گرفت کی نا، اور اس کو انس کی روایتوں کا پتہ تھا، کہا یہ روایتیں تم انس سے کرتے ہو؟ اس نے فوراً آگے سے کہا بھائی بندے سے غلطی ہو گئی ہے، جب بندہ توبہ کرے تو اللہ بھی معاف کرتے نا، معاف کرو بس کرو۔ اعتراف جرم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اعتراف جرم ہو گیا، گویا مان گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کہ میں حضرت انس کی طرف جو روایتیں نقل کرتا ہوں وہ غلط ہیں۔ یہ عطارہ، حدیث عطارہ بھی یہی ہے۔ فقال، میں نے کہا اچھا یہ بتا، فقال اس نے کہا ارے تم دونوں بتا دو نا، رجلن ایک بندہ ہے، یذنب وہ گناہ کر لیتا، فیتوب وہ پھر توبہ کرتا، لیس یتوب اللہ علیہ کہ اللہ اس کے اوپر توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ میں نے کہا توبہ قبول کرنی اپنی جگہ ہے، لیکن تمہارا جھوٹ تو پکڑا گیا نا، سمجھ آ گئی ہے؟ قال راوی کہتا قلنا، میں نے کہا نام یہ بات تو ہے اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن قال ما سمعت من انس، پھر اس نے اعتراف کر کے کہا سیدھی بات ہے میں انس سے یہ روایتیں ٹھونکتا رہتا ہوں، لیکن ما سمعت من انس من ذا قلیلا ولا کثیرا، میں نے انس سے نہ چھوٹی حدیث کبھی نقل پڑھی ہے نہ بڑی پڑھی ہے، میرا استاد ہی نہیں ہے، یہ ایویں میں چھوڑتا رہتا ہوں، انسن، سمجھ آ گئی بات؟ پکڑا بھی گیا اور پھر اعتراف بھی کر گیا۔ اگلی بات ایک اور اعتراف کی ہے، کہتا ہے پکڑنے والا آدمی تو بہت بڑا تھا نا، ابو دیل تیالسی تھا، کہتا ہے ان کان لا یعلم الناس، اگر لوگوں کو اس حقیقت کا نہیں پتا، فانتما لا تعلمان، تم دونوں بزرگوں کو بھی نہیں پتا، تم اتنے بڑے محدث ہیں، کہ انی لم القا انسن، کہ انس سے میں نے پڑھنا دور کی بات ہے کبھی ملاقات بھی نہیں کی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ کہ انس سے میں نے، تمہیں تو پتہ ہے خدا کا بندہ، تم تو جانتے ہو استاد کون ہے، راوی کون ہے، مروی عنہ کون ہے، تمہیں تو پتہ ہے، باقی لوگوں کو نہیں پتہ، باقی الو بن جاتے۔ تم دونوں بزرگ آ گئے مجھے کہتے ہیں جی حدیث عطارہ انس سے آپ نے سنی ہے، مجھے گرفت کرتے ہو، تو مجھ سے غلطی ہوگی خدا کا بندہ، بات سمجھ آ گئی؟ اور اللہ بھی معاف کرتا، تم بھی معاف کرو۔ پھر اگلی بات کہہ دیا خدا کا بندہ لوگوں کو نہیں پتہ، تمہیں تو پتہ ہے میں انس سے ملا بھی نہیں ہوں کبھی، حقیقت کھلی یا نہیں کھلی ہے؟ اور ایسے جھوٹی حدیثیں چھوڑنے والے چھوڑتے رہتے تھے۔ قال ابو داؤد کہتا ہے فبلغنا بعد، آج اعتراف کر گیا کہ میں نے حدیث نہ قلیل سنی نہ کثیر سنی، مان گیا، اور کہتا لوگوں کو نہیں پتہ، تمہیں تو پتہ ہے۔ بعد میں امام ابو داؤد طیالسی کہتا ہے فبلغنا، ہمیں بعد میں دوبارہ طلباء اور علماء نے بتایا کہ انہ یروی، کہ وہ دوبارہ حضرت انس سے روایتیں نقل کرنے لگ گیا۔ فاتیناہ انا و عبد الرحمن بن مہدی، میں اور عبد الرحمن بن مہدی پھر دوبارہ اس کے پاس آ گئی۔ فقال، کہنے لگا توب، میں توبہ کرتا ہوں، ثم کان بعد یحدث فترکنا، بعد میں دوبارہ انس سے روایتیں نقل کرنے لگ گیا۔ ہم نے کہا چھوڑو ہے، جب پکڑتے ہیں تو توبہ کرتا ہے، جب ہم چلے جاتے ہیں بعد میں پھر اپنی دکان کھول دیتا ہے، یہ دکاندار ہے، جھوٹا دکاندار ہے، فلہذا دفع کرو اس کو۔ یہ تھا وہ راوی جس زیاد بن مامون کے اوپر گرفت کر دی ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی قاری صاحب کرتا تھا نا، یہ زیاد بن مامون اس کا راوی ہے، اور یہ کس سے نقل کرتا تھا؟ حضرت انس سے۔ اور ابھی ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ دو محدثین نے پکڑا تو اس نے مان لیا کہ میں غلطی کرتا ہوں، کہ میں انس سے نہ تھوڑی حدیثیں سنی نہ زیادہ سنی، بلکہ اگلی بات کہہ دی میں انس کو ملا بھی لیکن کرتا تھا پھر بھی۔ تو یہ حدیث عطارہ مشہور ہے، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، اور حدیث عطارہ یہی ہے کہ یہی زیاد بن مامون حضرت انس سے نقل کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت تھی، اس کو عطارہ کے نام سے مشہور تھی، کوئی عطر شطر کا نظام چلتا ہوگا اس کا، ویسے اس کا نام تھا حولہ بنت طویت، لیکن حولہ بنت طویت بخاری میں بھی آپ کے سامنے آئے گی، وہ عبادت گزار اور زاہدہ عورت تھی، صحابیہ تھی، بخاری میں آئے گا۔ تو کہتے ہیں یہ عورت آئی تو آ کر عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عائشہ کے گھر میں تھے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خاوند کی عیب جوئی شروع کی، میرا خاوند ایسا 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 ایسا، اور اپنی ازدواجی تعلقات کے اندر کمزوریاں ذکر کرنے لگی۔ نبی چپ سر کر کے، بعد میں عائشہ نے کہا ادھر آٹو خدا کی بندی، کیسی کیسی باتیں نبی کے سامنے تو کرتی ہے، تو خیر عائشہ نے اس کو پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا، ادھر کھینچا، ادھر آ میرے پاس چھوڑ۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس کے سارے شکوے سن کر پھر اس کو شکر کا ذکر کیا ہے،
خدا کی بندی جتنی باتیں تو ذکر کرتی نا، اگر یہی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے تیرے اوپر احسان ہے، اللہ نے تجھے صحت دی ہے، ایمان دیا، اسلام دیا، شوہر دیا، خدا کی بندی ان کی قدردانی کر. شوہر جیسا کیسا ہے اس کی قدردانی کر. نبی نے قدردانی کا کہہ دیا، اور نبی نے اطاعت کا کہہ دیا، قدردانی کا کہہ دیا، اطاعت گزاری کا کہہ دیا. تو اسی سے پھر وہ ثابت کرتے ہیں کہ شوہر جیسا کیسا ہو، ہر صورت میں اس کی جائز اور ناجائز کی اطاعت ضروری. یہ حدیث عطارہ ہے، ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اس کا کوئی سر پا نہیں ہے. وہ زیاد بن میمون نقل کرتا، اور زیاد بن میمون انس سے نقل کرتا، خود کہتا ہے میں انس سے ملاقات ہی. تو پھر حدیث عطارہ بھی ایسی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جی. آگے ایک اور راوی پر حسن حلوانی جرا کرتا ہے، کہتا ہے سمیت شبابتہ میں اپنے استاد شبابہ سے سنا تھا. کانا وقال کہتے ہیں کانا عبد القدوس شامی. کون؟ یہ پہلے بھی گزر چکا تھا، شروع میں مثال دی تھی امام مسلم نے، میں نے کہا آگے دوبارہ آئے گا. کہتا ہے عبد القدوس شامی جو تھا یہ حدیث سنا، یہ ہمیں حدیثیں سناتا تھا، لیکن انتہائی کمزور راوی ہے عبد القدوس شامی. کیا ہے؟ اور وہ کہتا ہے دیکھو امام مسلم کہتا ہے یہ ڈنڈی کیسی مارتا تھا. کہتا ہے یہ حدیثیں سناتا تھا ہمیں، یقول کہتا تھا نمبر 1 سوید بن عقالہ کہ حدثنا سوید بن. یہ بڑی غلطی تھی، یہ راوی کا نام خلط ملط کر لیتا تھا، سند خراب کر دیتا تھا. راوی ہے سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کہتا تھا گویا راوی کو مجہول کر کے رکھ دیتا. ایک اس کی بڑی غلطی یہ تھی. دوسری غلطی کہتا ہے ایک اور یہ تھی، قال شبابہ کہتے وہ سمیت عبد القدوس یقول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح عرضا. نظر آئی عبارت؟ دوسری غلطی تھی یہ متن کو خراب کر دیتا تھا. کیا کر دیتا تھا؟ اور حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ روحا، ان یتحذر روح، اور یہ کیا پڑھتا تھا؟ روح. اور آگے تھا غرضا، یہ پڑھتا تھا عرضا. غرضا کو کیا پڑھ لیتا تھا؟ عرضن. اور عرضن چوڑائی کو کہتے ہیں. اور روح کس کو کہتے ہیں؟ روح اور شے ہے، روح اور شے. روح کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ روشندان. اب حدیث کا معنی یہ بن گیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے منع کیا یتخذ الروح کے روشندان بنایا جائے کسی مکان میں، عرضن چوڑائی میں، کہ چوڑائی میں روشندان نہ بنانا، نبی نے منع کر دیا. گئی بات کہیں سے کہیں چلی گئی، متن برباد کر دیا، الفاظ بدل دیے ہیں. تو سند میں ڈنڈی ماری سوید بن غفلہ کے بجائے سوید بن، اور روح کے بجائے کیا پڑھ لیا؟ روح. غرضہ کے بجائے کیا پڑھ لیا؟ ارادہ. معنی یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان یتخذ روح، روح والی چیز کو بنایا جائے غرضہ، نشانہ. کیا بنایا جائے؟ اور وہ لوگ کرتے رہتے ہیں کہ مولی حبیب غلیل پکڑی کہتا آؤ آزمائی کرتے ہیں کس کا نشانہ فٹ ہے، چھوٹی بندوق پکڑی کس کا فٹ ہے. شکار مقصود نہیں ہے، اور پار کسی کا جانور ہے کہتے اس کی ٹانگ پہ مارو، تیرا نشانہ صحیح ہے یا میرا. اب جانور کے ٹانگ پہ غلیل کی لگی، وہ اچھلا، واہ 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 اچھل گئے، میرا نشانہ لگ گیا. دوسرے نے کہا ٹھہرو میں بھی کوئی کم نہیں ہوں خباثت میں، اس نے نشانہ مارا، وہ اس کی ٹانگ پہ لگی، وہ پھر اچھلا، وہ اچھل رہا ہے، یہ خوش ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا خدا کا بندہ ذی روح چیز کو نشانہ بازی ہی مت کرو، پرندے پر نشانہ بازی نہ کرو. شکار کر کے مار کر کھاتے تو کھاؤ، ویسے شکار پرندہ ہوتا ہے مارتے ہیں کہتے ہیں میرا نشانہ لگ گیا، وہ گئی، وہ پار ہو گئی. اسماعیل کہتا ہے وہ تو پار ہو گئی، تو بھی پار ہو گیا، تو غلطی میں مبتلا ہے. یہ معنی تھا حدیث کا، معنی سمجھ آ گیا. اور اس نے کیا نکال دیا؟ ان یتخذ روح عرضا، کہ مکان کی چوڑائی والے حصے میں روشندان نہ بنانا. او بھائی کیوں نہ بنائے روشندان؟ کہ نبی نے منع کیا. جی مجھے نہیں پتا، بات کہیں سے کہیں لے گیا ہے. ایسے جھوٹے لوگ آتے تھے، سند بھی برباد. اور بس بعد میں اس سے پوچھا بھائی یہ کیا کہتے ہو، کیوں نہیں بنائے؟ کالا راوی کہتا فقیل لہو ایو شین ھذا، نبی نے کس وجہ سے منع کیا؟ کالا فرمایا یعنی یتخذ قوتاً، کہ طاق بنا لیا جائے، روشندان بنا لیا جائے، فی حائط،
کسی دیوار میں لیدخل علیہ الروح، تاکہ اس کے اوپر کیا داخل ہو جائے، ہوا وغیرہ روشن دان. کہتا ہے نبی نے اس سے منع کیا. آگے ماں نے بھی خود ہی ٹھونک مارا ہے. تو کتنی غلطیاں کر گیا، متن بھی خراب اور سند بھی خراب کرتا تھا. بات سمجھ آئیے، سند بھی خراب کر کے نام کو بھی مجہول کر دیتا تھا راوی کے. یہ تھا کیا ہے، اس کو تدلیس بھی کہتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ تدلیس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. میں نے اب پہلے کہا تھا آگے چل کر تدلیس کی قسمیں بتا دوں گا. راوی مدلس ہوتا ہے، مدلس راوی تدلیس کرتا رہتا ہے. تدلیس کی 3 قسمیں. ایک تدلیس الاسناد ہے، تسلید الاسناد، اسناد اسناد نہ ہمیں ہوتی ہے. تدلیس الاسناد وہ یہ ہوتا ہے کہ راوی اپنے استاد کو چھوڑ کر، چھوٹے استاد کو چھوڑ کر بڑے استاد کا نام لے لے. پہلے گزرا تھا، اس کو تدلیس الاسناد کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے. دوسرا ہوتا ہے تدلیس الشیوخ. کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ راوی ڈنڈی مار کر اپنے استادوں میں سے استاد کا نام مشہور ہے، نام چھوڑ کر غیر مشہور کنیت ذکر کرتا ہوں. اور کنیت مشہور ہے تو نام جو غیر مشہور اس کو ذکر کرتا ہوں، غیر مشہور کو ذکر کرتا ہوں. استاد کے نام کے اوپر اس نے ڈنڈی ماری، مشہور استاد تھا، پتہ چل جاتا ہے یہ کمزور ہے. جس طرح ابھی گزرے کمزور راوی زیاد بن میمون. اب زیاد بن میمون کو یہ ذکر نہیں کرے گا، قاضی واسط کا نام قاضی واسط سے نہیں لے گا کہ قاضی واسط میں نہیں کیا، سارے کہیں گے جھوٹ جھوٹ جھوٹ، چھوڑا روایت نہیں ہے. تو کیا کرے گا، اس کا نام ذکر کرے گا. جی ابراہیم ابو محمد، ابو شیبہ کے بجائے اس کو کیا کہہ دیا، ابو محمد. کا تو بیٹا تھا، محمد کا باپ تو تھا. اب لوگوں نے کہا یہ ابو محمد کوئی اچھا راوی ہوگا، اور ماری اس نے ڈنڈی کہ کنیت کے بجائے اسم اور اسم کے بجائے کنیت ذکر کرتے تھے. بات سمجھ آ گئی ہے. ایک یہ تھا، اس کا نام کیا ہوگا، یہ بھی بہت بڑی ڈنڈی ہوتی ہے. تیسری ہوتی ہے تدلیس التسویہ. تدلیس التسویہ یہ ہوتا ہے کہ راوی اپنے استاد کو نہیں، اوپر کی سند میں کہیں ضعیف راوی ہے نا، اس کو چھپا دے گا. کہتا میری سند خراب ہو رہی ہے، ہٹاؤ اس راوی کو، تاکہ میری سند برقرار اور قوی رہے. اوپر کے استادوں میں ایسے کسی راوی کو ضعیف کو چھوڑے گا تو اپنے استاد کو چھوڑا، کمزور سمجھ کر بڑے استاد سے نسبت جوڑی، اس کا نام تدلیس الاسناد. اوپر کسی راوی کو چھیڑا تو اس کا نام تسلید التسویہ، کہ سند برابر کا دو، درمیان میں ایک ضعیف تھا اس کو گرا دیا، برابر سارے صحیح راوی آ گئے. کتنے ہو گئے ہیں؟ یہ کام یہ بھی کرتا تھا. سوید بن عقلہ، او خدا کا بندہ، آگے بھی دیکھ کسی کے اوپر بات آ رہی ہے. کہتا ہے کالا سمیتو، کہتا ہے راوی کہتا ہے سمیتو عبید اللہ بن عمر قواریری سے میں نے سنا تھا، کالا سمیتو حبن ماد بن زید سے یقول للرجل، وہ ایک بندے کو کہہ رہے تھے، بعد ما جلس مہدی بن حلال بایام، کہ وہ بیٹھ گیا تھا. کون؟ مہدی بن حلال کچھ عرصے کے لیے بیٹھا تھا نا، بیٹھ کر مہدی بن حلال پڑھا رہا تھا. تو طالب علم اس کے پاس پڑھتے رہتے تھے. ایک طالب علم باہر نکلا نا اسماعیل کی طرح پاگل، اس نے اس کو کہا، اوئے یہ جو اندر جو استاد بیٹھ کر پڑھاتا تھا، ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم، یہ نمکین چشمہ کیسا ہے جو تمہاری طرف سے پھوٹ پڑا ہے، ادھر آ کر تمہارے محلے میں بیٹھ کر محدث صاحب حدیثیں چھوڑتا رہتا ہے، یہ نمکین چشمہ کیسا ہے؟ تو نمکین چشمہ کہہ دیا. اور پانی جب نمکین ہو جائے تو اس کا فساد ظاہر ہے. تو یہ جھوٹی حدیثیں سنانے والا بھی نمکین چشمہ ہے. کالا، اس نے بھی آگے سے کہا، ہاں نام یا ابا اسماعیل، بات صحیح ہے ابو اسماعیل، تو نے صحیح کہا ہے، یہ نمکین چشمہ ہے، چھوڑ ہوا ہے، صبح شام جھوٹی روایتیں چھوڑتا رہتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جی دیکھ، جی قاری صاحب. میں نے اپنے استاد شیخ ابو عوانہ، مسند ابو عوانہ والے، بہت بڑے محدث ہیں ابو عوانہ والے، اس کی مسند ہے.
کہتا ہے وہ مسند ابو عوانہ سے میں نے سنا تھا، کہتا ہے ما بلغنی عن الحسن حدیث، مجھے نہیں پہنچتی ہے کوئی بھی حسن بصری سے روایت کوئی بھی، الا اتیت بہ ابان ابن ابی عیاش، مگر میں کس کے پاس آتا ہوں؟ ابان بن ابی عیاش کے پاس آتا ہوں، فقرہ علیہ، وہ پہلے سے حسن کی طرف سے مجھے روایت سنا دیتا ہے۔ جو روایت مجھے جھوٹی موٹی ملتی نہ میں کہتا ہوں جاتا ہوں ابان کیا کہتا ہے، ابان پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا میں سنا وہ سنا دیتا مجھے، تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ نمکین چشمہ جاری ہے۔ آگے اسی کے اوپر ذکر کر کے فرمایا، علی بن مسہر کہتے ہیں سمیت انا و حمزہ، تو میں نے اور حمزہ زیات نے سنا ہے من ابان ابن عیاش، ابان ابن عیاش سے نحوان من الف حدیثن، کتنی حدیثیں؟ من الف حدیثن، 1000 حدیثوں میں سے میں نے حدیثیں سنی ہیں، لیکن وہ خود کہتا ہے 1000 میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو آگے کسی کو پہنچائی جائے۔ کیا مطلب؟ ساری۔ کالا علی کہتے ہیں فال کہ تو حمزہ، میں نے بعد میں حمزہ کو دوبارہ ملا، فاخبرنی، اس نے مجھے بتایا جی، حمزہ زیات کو میں دوبارہ ملا، کہتے ہیں 1000 حدیثیں ہم نے بھی سنی لیکن ساری فضول تھیں۔ بعد میں حمزہ زیات کہتا ہے، علی کہتا ہے، علی حسن حلوانی کہتے ہیں، کہتا ہے میں بعد میں حمزہ زیات سے ملا، حمزہ زیات نے کہا مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی 5-6 حدیثوں کے علاوہ ساریوں کا انکار کیا کہ ساری روایتیں جھوٹ ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن مولوی صاحبہ اہم بات یہ آ جائے گی کہ حمزہ زیات نبی نہیں ہے، عالم ہے، محدث ہے۔ عالم ہو، محدث ہو، مفتی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، اس کی خواب معتبر نہیں ہوتی ہے، خواب نبی کی معتبر ہوتی ہے۔ نبی خواب میں آ رہا ہے عالم کو، لیکن خواب تو عالم کی ہے نا، نبی کا معتبر ہونا اپنی جگہ ہے لیکن عالم کی خواب معتبر نہیں ہوتی ہے۔ فلہذا خواب میں کوئی آ کر کہے کل کہ اسماعیل کہ مجھے خواب میں آیا ہے فلانا صاحب ایسا ہے، فلہذا وہ ایسا ہے، نہ جناب تیری خواب غلط ہے، بندے کو تیری وجہ سے ہم روندیں گے نہیں، تیری خواب کی وجہ سے۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہاں پر بھی امام مسلم نے خواب کا تذکرہ کر دیا کہ حمزہ زیات کہتا ہے مجھے خواب میں نبی نے بتایا، تو اس کا جواب یہ ہے اس حدیث کی وجہ سے ابان بن ابی عیاش کمزور نہیں ہوا ہے، اس خواب کی وجہ سے وہ محدثین کے نزدیک پہلے سے کمزور تھا۔ البتہ خواب میں بھی وہی بات نظر آ گئی تو خواب ان باتوں کی تائید کر سکتی ہے، نیا ضابطہ مقرر نہیں کر سکتی ہے۔ کہتا ہے لکی تو حمزہ کو ملا، فاخبرنی، اس نے بتایا انہو ران نبی، کہ اس نے نبی کو دیکھا فی المنام، کہاں؟ فعرض علیہ ما، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی ما وہ حدیث سمع من ابان بن ابی عیاش سے، فما عرفہ، تو وہاں پہچانا نہیں، الا شیئن یسیرا، مگر بہت کم حدیثیں تھیں، وہ بھی خمسۃ اور ستۃ، کتنی؟ آگے بھی اسی کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ ایسی روایتیں نقل کرتا رہتا تھا۔ قال علی، ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں اکتب عن بقیہ، یہ بقیہ کے بارے میں ذکر ہو چکا، بقیہ بن ولید، یاد ہے نا؟ ابو مسلم نے کہا احادیث بقیہ لیست بنقیہ وقم منہا لا تقیہ، یہ بقیہ بن ولید ہے۔ یہ کہتا ہے معروف لوگوں سے روایت کرے تو لکھ لیا کرو، ولا تکتب عنہ ما روا عن غیر المعروفین، اگر غیر معروفیوں سے کرے تو اس کی بات اعتبار کا نہیں۔ ولا تکتب عن اسماعیل بن ابی عیاش، اور اسماعیل سے بالکل روایت نہ لینا، ما روا عن المعروف ولا عن غیرہم، چاہے وہ معروفوں سے نقل کرے یا ہاں بس سمجھ آئیے؟ نہیں، یہ اسماعیل بن ابی عیاش کا ذکر ہے، سمجھ آئیے؟ جی آگے اسی کے اوپر بات ذکر کی، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں نعم الرجل بقیہ، بقیہ بہت اچھا نیک صوفی آدمی تھا، لولا انہ کان یکن الاسامی ویکن ویسمی الکنا، اگر یہ کنایا بیان کرتا ہے اسامی کا اور اس کا نام ذکر کرتا ہے کنیتوں کا، کان دہرن یحدثنا عن ابی سعید الوحازی عن ابی سعید الوحازی کہتا رہا، بعد میں ہمیں پتہ چلا وہ عبد القدوس شامی تھا، تو گویا عبد القدوس شامی تو ضعف میں کمزور تھا، تو یہ کیا کہتا رہا ہمیں؟
ابو سعید وحاضی ہم نے سمجھا کوئی بڑا محدث ہے، بعد میں تحقیق کی وہ عبدالقدوس شامی نکل گیا. یہ کیا کیا اس نے؟ تدلیس شیوع کر گیا ہے. بات سمجھ آ گئی، فلہذا اس کا اعتبار نہیں ہے. جی آگے بعد میں بات ہوگی. آپ کے حضرات کہتے تھے طالب علموں کو جلدی چھوڑو کہ ہمارا متن کا نظام مختل ہے. پتہ نہیں آپ نہیں کہا ہوگا یا کیا.